تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، درود پڑھیں تاکہ شروع کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہو، بسم اللہ۔ مولا شد مولا عزت بخت میں اضافہ فرمائے ملک مادی صاحب کے اور ان کے بزرگوں کے، ملک عبدالرزاق لنگڑیال صاحب کے، مولا درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے، یہ روایت بیان کی کہ ایک روز جناب سیدۃ النساء العالمین بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معصومہ نے فرمایا کہ ایک روز میرے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر اے سیدہ۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اے میرے بابا جان۔ پس آپ نے فرمایا اے سیدہ میں اپنے جسم میں ذوف پاتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا آن حضرت سے کہ میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اے بابا جان۔ ذوف سے آن حضرت نے فرمایا اے سیدہ میرے لیے چادر یمانی لاؤ اور مجھے اوڑھا دو۔ بی بی سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا میں چادر یمانی لائی اور میں نے آن حضرت کو اوڑھا دی، اور میں آن حضرت کو دیکھ رہی تھی کہ چہرہ حضرت کا نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا مثل 14ویں رات کے چاند کے۔ فرمایا سیدۃ النساء العالمین نے پھر ایک ساتھ گزری تھی کہ میرا فرزند حسن ابن علی تشریف لائے۔ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسن مولا تشریف لائے اور کہا سلام ہو آپ پر اے میری مادر گرامی۔ پس کہا میں نے اور تم پر بھی میرا سلام ہو اے خنقی چشم، اے میرے میوہ دل۔ پس حسن نے مجھ سے کہا اے اماں جان میں سونگ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرمایا سیدہ نے کہ ہاں تحقیق کہ تمہارے نانا آرام فرما رہے ہیں زیر چادر۔ پاس حسن چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا جان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہوں آپ کے پاس چادر میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کوثر کے مالک، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسن آن حضرت کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ فرمایا سیدہ نے کہ ابھی ایک ساتھ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آ گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے خنقی چشم، اے میرے میوہ دل۔ پس حضرت کی عرض کیا امام حسین نے کہ اے مادر اماں جان آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پس میں نے جواب دیا ہاں میرے فرزند، تمہارے نانا جان اور تمہارے برادر دونوں زیر چادر آرام فرما رہے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام بھی چادر کے قریب گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا جان، اور سلام ہو آپ پر اے وہ بزرگوار جن کو خدا نے منتخب کیا ہے، کہ آپ نے مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں بزرگوار کے پاس زیر چادر داخل ہو جاؤں۔ فرمایا رسول خدا نے امام حسین سے کہ تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسین دونوں بزرگواروں کے پاس زیر چادر داخل ہوئے۔ فرمایا جناب سیدۃ النساء العالمین نے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ ابھی مولا علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ فرمایا سلام ہو تم پر اے رسول خدا کی بیٹی۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے فرمایا اے سیدہ میں سونگ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو کہ
کہ گویا وہ خوشبو میرے بھائی میرے ابن ام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا آپ آگاہ ہوں، وہ جناب آپ کے دونوں فرزند کے آرام فرما رہے ہیں چادر کے نیچے۔ پس علی ابن ابی طالب متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا آپ پر اے رسول خدا سلام ہو، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی آپ کے پاس زیر چادر ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے علمدار، میں تمہیں چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ پس مولا علی ابن ابی طالب بھی چادر میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین نے کہا کہ اس کے بعد میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی، عرض کیا میں نے سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے رسول خدا، کہ آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں بھی چادر کے نیچے آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا نے تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، میں تم کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین بی فرماتی ہیں کہ میں حضرت کے پاس زیر چادر داخل ہوئی۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم رسول خدا نے چادر کے دونوں سرے تھامے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے گویا ہوئے، بار الہا یہی ہیں فقط میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین اور میرے حامی و مددگار، اور ان کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، اور جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، غرض یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس خداوند عالم تو ان پر اور مجھ پر درود اور برکتیں اور رحمت نازل فرما، اور ان کو اور مجھے اپنے دامن کرم میں جگہ دے، تو ہم سے راضی رہ اور ان سے ہر رجس اور آلودگی کو دور رکھ، اور ان کو اتنا پاک رکھ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس خدا عز و جل نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے رہنے والے میرے آسمانوں کے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنایا گیا اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو، اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں بزرگواروں کے جو زیر چادر ہیں۔ پس عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے اے پروردگار عالم وہ کون بزرگوار ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ خدائے صاحب عزت و جلال نے فرمایا وہ اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالت ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور دونوں فرزند ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں؟ فرمایا خداوند عالم نے کہ تم کو اجازت دی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوئے، عرض کیا سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالتحقیق کہ خدائے اعلیٰ و اعلیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، خاص فرماتا ہے آپ کو تحیت والاکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ میں ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان کو جو بنایا گیا، اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو، نہ آفتاب روشن کو، اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ دریائے جاری کو، نہ کشتی کو، اور نہ دریا میں چلتی ہے جو، مگر آپ حضرات کے سبب سے اور آپ کی محبت کے باعث، اور مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہو جاؤں۔ پس کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں
اے رسول خدا، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم پر سلام ہو اے اللہ کی وحی کے امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ چادر کے نیچے آنے کی۔ پس جناب جبرائیل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگواروں سے کہ خدا عز و جل نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی طرف۔ وہ فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہم السلام سے نجاست کو، اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس عرض کیا حضرت علی ابن ابی طالب نے، اے رسول خدا فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت رکھتا ہے۔ پس فرمایا رسول خدا نے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مبعوث کیا مجھے برحق نبی بنا کر، نیز برگزیدہ فرمایا مجھ کو رسالت کے ساتھ اور نجات دہندہ قرار دیا۔ جہاں ذکر کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفلوں میں سے اہل زمین کی، اور در حال آن کے اس محفل میں ایک جماعت جمع ہو ہمارے شیعوں اور دوستوں کی، ان پر نازل ہوگی رحمت خدا کی، اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے جہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا پھر تو کامیاب و کامران ہوئے ہم اور ہمارے شیعہ برب خانہ کعبہ کی قسم۔ پس فرمایا رسول خدا نے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق کے نبی مبعوث کیا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا۔ جب بیان کی جائے گی یہ حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں میں سے جہاں کے جمع ہوں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست، پس ان میں سے جو رنجیدہ اور ملول ہوگا خداوند عالم ضرور اس کے رنج و علم کو دور کرے گا، اور جو کوئی طلب کرنے والا حاجت کا ہوگا حق تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پوری کرے گا۔ یہ سن کر فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب نے، قسم بخدا ہم اہل بیت فائز اور سعید ہوئے، اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید ہوئے دنیا اور آخرت میں رب کعبہ کی کرم سے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم، یہ جو حدیث قصہ پڑھی گئی ہے مالک اس کے توسل سے، اس کی برکت سے آج کی اس محفل کا آغاز ہے۔ ملک مادی صاحب کے مولا عزت بخت مال جان میں اضافہ فرما، ان کے والد محترم ملک لنگڑیال عبدالرزاق صاحب کے مالک درجات میں بلندی عطا فرما، ملک اشرف لنگڑیال صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اس گھرانے کے جتنے بھی بزرگ مالک کے پاس منتقل ہو چکے ہیں مالک سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، جتنے مومن مومنات یہاں تشریف فرما ہے سب کی عزت بخت مال جان میں مولا اضافہ فرمائے۔ درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔